نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ جو بندہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت اور قوت رکھتا ہو، وہ حج بیت اللہ ضرور کرے۔ حج میں آپ کو بتا چکا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ یاد رکھیں انسان کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ لہٰذا اگر حج فرض ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے انسان اس دنیا سے چلا گیا تو یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی بڑا فریضہ اس کے ذمے باقی رہ گیا۔ لہٰذا جیسے ہی حج فرض ہو ہر بندے کو اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں آج کل ہم لوگوں نے حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت سی ایسی پابندیاں لگا لی ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مثال کے طور پر جب تک ہمارا مکان نہ بن جائے، جب تک ہم دکان نہ لے لیں، جب تک ہم اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں نہ کر لیں، جب تک ہم زمین نہ خرید لیں، فلیٹ نہ خرید لیں، اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔ یہ خیالات میرے پیارے بھائیوں بالکل غلط ہیں۔ بلکہ یاد رکھیں جب انسان کے پاس اتنا مال آ جائے، جب انسان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جن کے ذریعے سے وہ حج بیت اللہ ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں سونا چاندی اور زیورات ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کو بیچا جائے تو اتنی رقم وصول ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب حج فرض ہو جائے تو اب اسے کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں اپنا مکان بنانا ہے، ہمیں ابھی دکان خریدنی ہے، ہمیں اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اگر ہم نے یہ رقم حج کی عبادت کے اوپر خرچ کر دی تو پھر ان کاموں کے لیے رقم اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ میرے پیارے بھائیوں فضول خیالات ہیں، فضول سوچ۔ بلکہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس حج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تک حج بیت اللہ ادا کرنے کے نتیجے میں
کوئی ایک بندہ بھی مفلس نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی قلاش اور فقیر نہیں ہوا، بلکہ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، کہ ہم نے یہ حج بیت اللہ فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منافع دیکھیں، لوگ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے اس حج کی عبادت کے اندر رکھے ہیں۔ اور حج کے اندر میرے پیارے بھائیوں بے شمار فائدے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں نے اپنے پیسے حج کی عبادت پر خرچ کر دیے تھے، آج اسی کے نتیجے میں قلاش ہو گیا، آج اسی کے نتیجے میں مفلس فقیر اور بھکاری ہو گیا۔ کوئی ایک بندہ میرے پیارے بھائیوں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے بے شمار افراد ملیں گے، ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دی، اللہ رب العزت نے ہماری روزی کے اندر وسعت پیدا فرما دی، اللہ رب العزت نے ہماری زندگیاں خوشحال بنا دی۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جب تک ہمارے فلاں کام نہیں ہوتے اس وقت تک ہم حج بیت اللہ نہیں کریں گے، یہ خیالات میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح درست نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح حقیقت حال سے آگاہ فرما دے۔ دیکھیں اس سے بھی آگے بڑھ کر میں ایک بہت ہی بڑی بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں چونکہ مدینہ منورہ کا سفر بھی حج کے ارکان میں سے نہیں اور فرض و واجب بھی نہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے اور واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے، تب بھی میرے پیارے بھائیوں اس کے حج کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ایک عظیم سعادت کی چیز ہے، اللہ رب العزت ہر مومن کو عطا فرمائے اور ہر مومن کو بار بار نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، لیکن چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے اس کے پاس نہیں، تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے اور واپس آ جائے۔ پھر کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان ساری زندگی اس کی تمنا اور خواہش کرتے رہتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرتے رہنا، اپنے حج کو ٹلاتے رہنا کہ جب تک مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہوں گے اس وقت تک حج نہیں کروں گا، یہ خیال بھی میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح حقیقت حال سے آگاہ فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے والدین کو، جب تک ہم اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا، اور یہ خیال تو اتنا عام ہو گیا کہ حج کے ایام میں ایک دو بندے ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی مولانا میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے،
لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کراؤ، اس کے بعد خود حج کرو، ورنہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی محض ایک جہالت کی بات ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے ذمے اس کا فریضہ الگ ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا مکلف ہے۔ اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ماں باپ حج پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے ذمے حج فرض ہے تو میرے پیارے بھائیوں آپ کے لیے حج پر جانا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرائیں پھر خود حج کریں۔ پھر سے کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا مکلف ہے اور ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ بات بھی ہر مومن کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں ہم میں سے نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر، جو اپنے ذاتی کاموں کی خاطر بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی امریکہ جا رہا ہے، کوئی فرانس جا رہا ہے، اسی طرح کوئی جاپان جا رہا ہے، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کے گھر پر حاضری دے دے۔ اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم حج بیت اللہ کرائیں، اپنے پیارے رب کا گھر دیکھائیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود حج بیت اللہ ادا نہ کرے، بڑی ہی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، جس بندے کو حج سے کوئی کھلی ضرورت نہ روکتی ہو، او سلطان جائر، اسی طرح کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ روکتا ہو، اور فرمایا او مرض حابس، اسے کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو، اسے کوئی ایسا مرض بھی نہ ہو جو رکاوٹ کے قابل ہو، اور فرمایا فلم یمنعہ من الحج، پھر بھی وہ فمات ولم یحج، پھر بھی وہ بندہ حج بیت اللہ ادا کیے بغیر مر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ لہٰذا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، اتنا معمولی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود اس عظیم فریضے کو ٹلاتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جب موقع ملے گا، جب فرصت ہوگی حج کر لیں گے۔ یاد رکھیں جب حج فرض ہو جائے تو اسے کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، بس فوراً حج بیت اللہ کی ادائیگی کی فکر میں لگ جائے۔ صرف میرے پیارے بھائیوں ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر یہ حج موقوف ہے، آسان لفظوں میں کہیں کہ جو حج کے اوپر مقدم ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔ آپ پہلے قرضہ ادا کریں، اس کے بعد حج بیت اللہ کی ادائیگی کی فکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرضے کو ادا کرنے کی بڑی ہی سخت تاکید ارشاد فرمائی۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو پابندیاں ہم نے اپنی طرف سے لگا لی ہیں کہ جب تک ہمارا مکان نہیں بنے گا، جب تک ہم دکان نہیں خریدیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک حج نہیں کریں گے، یہ خیالات میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح درست نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت حج کر لیں گے۔ جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت حج ادا کر لیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں یہ بھی محض ایک شیطانی دھوکہ۔ دیکھیں ہر وہ بندہ جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو،
اتنی طاقت اور قوت ہو کہ وہ حج بیت اللہ ادا کر سکتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے حج فرض ہو گئے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب حج بیت اللہ فرض ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں اس کو کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے، بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا درست نہیں، کیونکہ کیا پتا کہ یہ انسان بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اس بات کی گارنٹی دے دے کہ یہ بندہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی بندہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اور سچ پوچھیں تو حج تو ہے ہی جوانی کی عبادت۔ دیکھیں جوانی کے اندر انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، انسان تندرست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ حج کی صعوبتوں کو، حج کی مشقتوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچتے رہنا کہ جب تک بڑھاپا نہیں آئے گا اس وقت تک حج نہیں کروں گا، یہ بات بھی میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح درست نہیں۔ دیکھیں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس کی یہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، عقبا کے معنی آتے ہیں آخرت۔ اس نے کہا کہ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، اور کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، اور کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا اور طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ذمے حج فرض ہے تو میرے پیارے بھائیوں یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج ہی سے اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کریں گے، اور آج ہی سے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش میں لگیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔